17 رمضان المبارک کا دن بڑی فتح یعنی کامیابی کا دن ہے۔ اس دن 313 نہتی مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے مشرکین مکہ کے 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے۔ یہ دن ہمیں اللہ پر توکل، بھروسے اور استقامت کا سبق دیتا ہے، جبکہ 18 رمضان المبارک مغفرت کی گھڑیوں کے بڑا قریب ہے۔ یہ دوسرے عشرے کے آخری ایام میں شامل ہے جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یہ دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ احادیث کے مطابق رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی نجات اور اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں 19 رمضان المبارک کی۔ 19 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی غمگین دن ہے جو شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ سن 40 ہجری میں 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران ملعون عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ اس دن کی نسبت سے امت مسلمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں، ان کی شجاعت اور ان کے علم و حکمت کو یاد کرتی ہے۔ یہ دن تقوی اور دین پر ثابت قدم رہنے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی 17، 18 اور 19 رمضان المبارک کے بابرکت دنوں کی مختصر سی فضیلت۔ یہ تینوں دن ہمیں شجاعت، صبر اور شہادت کا سبق دیتے ہیں۔ ان ایام میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم رمضان کی برکتوں سے مکمل طور پہ مستفید ہو سکیں اور رمضان کی برکات کو اکٹھا کر سکیں۔ رمضان المبارک کے ان تینوں بابرکت دنوں میں سورۃ الکوثر اور استغفار کا ورد کرنا بے حد فضیلت اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ خاص طور پر یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے یہ وظیفہ گناہوں کی معافی اور رزق و حاجات میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اب ویڈیو کا سب سے ضروری حصہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ 17، 18 اور 19 رمضان المبارک یعنی ان تینوں دنوں میں کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی بلکہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ آپ کو اپنے انعامات سے اور خیر و برکات سے مستفید کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج 17 رمضان المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ کی اس دعا کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد۔ پھر آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بہت بڑی مشکل ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے، یا کسی کام میں آپ فتح و کامیابی چاہتے ہیں، کورٹ کچہری کا مقدمہ ہے یا آپریٹ ہے، یا کوئی بھی بڑی مشکل ہے جس نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے، تو آپ نے سورۃ الکوثر کی تعداد کو 313 مرتبہ کر لینا ہے، کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور یوم بدر کا بھی دن ہے۔ 313 مرتبہ کی تعداد بہت ہی کامیاب ہے، کیونکہ اس دن 313 نہتے مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے مشرکین مکہ کے 1000 لوگوں کے لشکر کو شکست دی۔ اس لیے اگر اس بابرکت دن میں ہم اللہ کی مدد کو پکاریں گے اور عدد رکھیں گے 313 مرتبہ، تو رب تعالیٰ 313 مرتبہ کی ہی بدولت ہمیں کامیابی و کامرانی ضرور عطا کرے گا، کیونکہ 313 مرتبہ کا جو عدد ہے وہ آج کے دن کے ساتھ بڑا خاص ہے، اور اس تعداد میں جو بھی ذکر پاک کیا جائے گا باعث برکت اور باعث رحمت کا سبب بنے گا، اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الکوثر کو جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن
313 مرتبہ آج کے دن کے ساتھ بڑا خاص عدد ہے۔ اس دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ سے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں کریں، کامیابیوں کے لیے دعائیں کریں، مشکلات سے نجات کے لیے دعائیں کریں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں۔ جب سورۃ الکوثر بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد خیر و برکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کامیابیوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس بابرکت دن یہ ذکر پاک کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور رزق کے بند دروازے اس بندے پر کھول دیے جاتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے خصوصی دعائیں کریں۔ آخر میں دعا ہے رب تعالی ہمیں ان بابرکت دنوں کی حقیقت سمجھنے اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں 17 رمضان المبارک کی فتح، 18 رمضان المبارک کی مغفرت اور 19 رمضان المبارک کے صبر و تقوی کا حصہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں تاکہ آپ کا نام بھی دعاؤں میں شامل کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔